اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہوتا ہے احتلام کی وجہ سے یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے، مباشرت کرنے کی وجہ سے، تو جسم کا کون کون سا حصہ ہے جو نجس ہو جاتا ہے؟ چونکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، جب انسان ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا سارے کا سارا جسم نجس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نجاست ظاہری نجاست ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک نجاست وہ ہے جو انسان کی اندرونی کیفیت ہے۔ جب انسان پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے تو بدن کا وہی حصہ جس پر نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا منی لگی ہوئی ہے، فقط وہی حصہ نجس ہوتا ہے۔ مثلا اگر عضو تناسل کے اوپر منی ہے تو وہ نجس ہوگا، یا اگر آپ کی رانوں کے اوپر یا کسی اور جگہ پر جہاں جہاں منی لگ جاتی ہے وہی حصہ نجس ہوتا ہے۔ نجاست سے ہٹ کر آپ کا سارے کا سارا بدن وہ پاک ہے۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر منی نہیں لگی ہوئی تو آپ کا ہاتھ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اور ایک نجاست کی قسم یہ ہے کہ جو اندرونی نجاست ہے۔ جب انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، یعنی ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے وہ انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، قرآن مجید کے الفاظ کو مس نہیں کر سکتا، تو یہ ایک اندرونی نجاست ہے، اس کا ظاہری نجاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہے تو وہ فقط جہاں جہاں منی لگی ہوئی ہے ان کو پاک کر دیتا ہے، تو باقی سارے کا سارا اس کا جو بدن ہے وہ ظاہری طور پر پاک ہو جائے گا۔ وہ اگر کسی چیز کو مس کرے تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی، چونکہ یہ ایک اندرونی نجاست ہے اس کا ظاہری بدن وہ پاک ہو چکا ہے چونکہ اس نے پاک کر لیا ہے۔ اندرونی نجاست جو ہے وہ غسل جنابت کہلاتی ہے۔ فقط اندرونی نجاست اس میں موجود ہے، یعنی ظاہری بدن پاک ہے اور وہ اعمال انجام نہیں دے سکتا جن کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے غسل جنابت کرتے ہوئے ضروری ہے کہ پہلے منی جہاں جہاں لگی ہوئی ہے اس کو پاک کر لیا جائے، تاکہ جب آپ پانی ڈالتے ہیں غسل کرتے وقت تو اس کے چھینٹے اگر بالٹی میں چلے بھی جائیں تو آپ کا پانی نجس نہ ہو۔ لیکن اگر ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے یعنی منی لگی ہوئی ہے اور آپ اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور وہ پانی اس منی سے لگ کر بالٹی کے اندر چلا جاتا ہے تو بالٹی والا پانی اس صورت میں نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ منی کو پہلے صاف کر چکے ہیں اس کے بعد غسل جنابت شروع کرتے ہیں تو پھر اگر بالٹی میں پانی چلا بھی جاتا ہے تو چونکہ ظاہری نجاست آپ کے جسم پر موجود نہیں ہے اس صورت میں آپ کا بالٹی والا پانی نجس نہیں ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ انسان غسل جنابت جب اس کے اوپر واجب ہوتا ہے تو فقط اور فقط جسم کا وہی حصہ نجس ہوتا ہے جس کے اوپر ظاہری طور پر نجاست یعنی منی لگی ہوئی ہے، وائلا اس کے علاوہ جو باقی بدن ہے سارے کا سارا وہ انسان کا پاک ہوتا ہے۔ انسان اگر کسی چیز کو مس کرتا ہے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہمیں احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔